میں آپ کے ساتھ بیڈ پر سو جاؤں؟ وہ معصوم بنی زارون کے سامنے کھڑی معصومانہ لہجے میں بولی تو وہ تھیکی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ وہ بخوبی اس لڑکی کی چالاکی سمجھتا تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے معصوم بن کر اس کو سب کی نظروں میں ظالم ثابت کرتی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے زارون گہرا مسکرایا۔ ہاں سو جاؤ۔ اجازت دیتے ہی وہ خود بھی نیم دراز ہو گیا۔ وہ جو سے زج کرنے کے ارادے سے بیڈ پر لیٹی تھی اب جان حلق میں آ گئی جب وہ نیند میں ہونے کا ناٹک کرتے اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ تم تو بہت مزے سے سو رہی ہو نایا، میں تمہیں چپاتی کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس کے بازو پر دانت رکھتے ہوئے سرگوشی نما بولا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زارون اور آئزل صرف میاں بیوی نہیں تھے بلکہ وہ بچپن کے کزنز بھی تھے جو جوائنٹ فیملی میں پلے بڑے تھے۔ زارون خان ولا کا سب سے بڑا سلجھاوا اور بے حد سنجیدہ بیٹا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا کم گو اور ضوابطے کا پابند انسان تھا جس کے چہرے پر ہنسی مذاق یا غیر ضروری مسکراہٹ شاید و نادر ہی نظر آتی تھی۔ بزنس سنبھالنے کے بعد اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف آئزل تھی زارون کے بالکل برعکس۔ وہ چمکیلی آنکھوں والی چلبلی حد درجہ شرارتی اور پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ بچپن سے ہی زارون کو تنگ کرنا، اس کی چیزیں چھپانا اور اس کے پرسکون ماحول میں خلل ڈالنا تھا۔ زارون کو اس کی اسی حد سے بڑھی ہوئی شرارتوں اور غیر سنجیدہ رویے سے سخت چڑ تھی اور اسی وجہ سے وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ جب گھر والوں خصوصاً دادا جان اور امی نے زارون پر دباؤ ڈالا کہ وہ آئزل سے شادی کر لے تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ایک پرسکون اور سنجیدہ جیون ساتھی چاہتا تھا۔ اتفاق سے آئزل بھی اس شادی سے خوش نہیں تھی کیونکہ زارون کا سڑیل اور غسیلا مزاج اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن خاندانی روایت اور دادا جان کے فیصلے کے سامنے دونوں ہی مجبور ہو گئے تھے۔ یوں چند ماہ قبل ان کی شادی زبردستی کروا دی گئی۔ شادی کے بعد زارون نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئزل سے لا تعلق رہے گا، لیکن آئزل کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ وہ زارون کی بے رخی کا جواب رونے دھونے سے دینے کے بجائے اسے مزید زج کرنے اور اس کا سکون برباد کرنے کی نت نئے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ آج بھی آئزل بیڈ کے پاس کھڑی اپنے بازو کو سہلا رہی تھی اور اس کا شاطر دماغ زارون سے اس حملے کا بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ زارون اب واقعی نیند کی وادیوں میں اترنے ہی والا تھا کہ آئزل دبے پاؤں اس کے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہاں زارون کا مہنگا برانڈڈ پرفیوم اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ آئزل کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور زارون کے بیڈ کے بالکل قریب آ گئی۔ اس نے گلاس کو اس طرح ٹھیرا کیا کہ پانی کے چند قطرے زارون کے چہرے پر گرے۔ زارون نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تو آئزل نے فوراً معصوم بنتے ہوئے کہا، اوہ زارون، مجھے لگتا ہے چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ کا بیڈ تو خراب ہو جائے گا۔ زارون اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور چھت سے پانی ٹپکنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس نے آئزل کے ہاتھ میں پکڑا گلاس دیکھا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آئزل، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زارون کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ بیڈ سے اترا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بچپن سے لے کر آج تک تمہاری گھٹیا اور سستی شرارتیں ختم نہیں ہوئی، کب سدھرو گی تم؟ آئزل نے خوفزدہ ہونے کا بہترین ناٹک کیا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اونچی آواز میں بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس آپ کو بتا رہی تھی، آپ ہمیشہ مجھ پر ہی غصہ کیوں کرتے ہیں؟ چپ کرو تم، تمہاری معصوم شکل دیکھ کر اب مجھے غصہ آتا ہے۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے یا پھر میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ زارون نے غصے سے لال پیلے ہوتے اپنی گھڑی اور فون اٹھایا۔ اس کا موڈ بالکل خراب ہو چکا تھا اور وہ اس دم گھوٹنے والے ماحول سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور زور سے دروازہ بند کیا۔ پشت پر دروازہ بند ہونے پر آئزل کے سہمے ہوئے تاثرات غائب ہو گئے تھے اور وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بڑے آئے مجھے چپاتی کے ساتھ کھانے والے، جاؤ اب باہر ہی گھومو۔ اس نے نصرت بھرے انداز میں اپنی چٹیاں لہرائی۔ اس نے کل رات کا اس سے بدلہ لے لیا تھا جب وہ سونے کا ناٹک کر کے اسے تنگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ خان ولا کا ڈائننگ ہال چہل پہل سے بھرا ہوا تھا۔ دادا جان صدر محفل تھے، ان کے ساتھ زارون کے والد، والدہ اور دیگر اہل خانہ موجود تھے۔ زارون پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی تناؤ کا شکار تھا۔ کچھ ہی دیر میں آئزل بھی نہایت سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے دھیمی چال چلتی ہوئی آئی اور زارون کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا لیکن زارون نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا۔ کھانا شروع ہوا تو سب آپس میں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ آئزل نے دیکھا کہ زارون اپنے سوپ کے پیالے میں چمچ ہلا رہا ہے اور اس کی توجہ کہیں اور ہے۔ یہی بہترین موقع تھا۔ آئزل نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی نمک دانی کو اس صفائی سے گھمایا کہ اس کا اوپر کا ڈھکن بالکل ڈھیلا ہو گیا اور پھر بڑے ہی مؤدبانہ لہجے میں بولی، زارون ذرا وہ رائتے کا باؤل میری طرف کیجیے گا،
اور یہ نمک بھی لے لیں۔ جیسے ہی زارون نے ناگواری سے نمک دانی اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی، آئزل نے اسے نیچے سے پکڑنے کے بجائے اوپر کی ڈھکن سے پکڑا۔ نتیجہ وہی ہوا جو آئزل چاہتی تھی۔ نمک دانی کا شیشہ کا نچلا حصہ زارون کے سوپ کے پیالے میں جا گرا اور پورا سوپ زارون کے مہنگے کپڑوں اور ٹیبل کلوتھ پر پھیل گیا۔ کچھ چھینٹیں زارون کے چہرے پر بھی آئیں۔ آئزل! زارون دب کر اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا، غصے کی شدت سے اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ تم جان بوجھ کر یہ سب کرتی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پوری ڈائننگ ٹیبل پر سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں ان دونوں پر ٹک گئیں۔ آئزل نے فوراً اپنی اداکاری شروع کر دی، اس کی آنکھوں میں پل بھر میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اور انتہائی مظلومیت سے بولی، زارون میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈھکن کھلا ہوا ہے، میں تو بس نمک مانگ رہی تھی، آپ سب کے سامنے مجھ پر چلا کیوں رہے ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا ہے۔ اس کی آواز رند گئی جیسے وہ ابھی رو پڑے گی۔ گھر والے جو ہمیشہ سے آئزل کو ایک معصوم اور نادان بچی سمجھتے تھے فوراً اس کی سائڈ پر ہو گئے۔ زارون یہ کیا طریقہ ہے؟ دادا جان نے گرجدار آواز میں زارون کو ٹوکا۔ ایک چھوٹی سی بات پر بچی پر اس طرح چلا رہے ہو؟ نمک دانی گر گئی تو کیا ہو گیا؟ کپڑے خراب ہوئے نا؟ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ زارون کی والدہ بھی بول پڑی، ہاں زارون، تم تو شادی کے بعد بالکل بدتمیز ہوتے جا رہے ہو۔ آئزل تمہاری بیوی ہے، کوئی ملازم نہیں جس پر جب چاہو اپنا غصہ نکال دو۔ دیکھو کتنی ڈر گئی ہے وہ۔ زارون نے دائیں بائیں دیکھا، سب کی آنکھوں میں اس کے لیے ملامت اور آئزل کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے صفائی دینے کی کوشش کی تو گھر والے اسے مزید قصوروار ٹھہرائیں گے، کیونکہ آئزل کا مظلومیت کا کارڈ ہمیشہ کامیاب رہتا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ، قصور ہمیشہ میرا ہی ہوتا ہے، زارون نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا نیپکن غصے سے پھینکا اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، اس نے ایک پل کے لیے مڑ کر نیچے ڈائننگ ہال کی طرف دیکھا۔ آئزل جو تائی جان کے گلے لگ کر بظاہر سسکیاں لے رہی تھی، گردن ہلکی سی گھمائی اور زارون کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے وہ تمام آنسو اور مظلومیت غائب ہو چکی تھی۔ زارون کی نظر جیسے ہی اس سے ملی، آئزل نے اپنے چہرے پر ایک گہری شاطرانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ سجائی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جیسے وہ کہہ رہی ہو، دیکھا جیت میری ہی ہوئی۔ زارون نے غصے سے مٹھیاں بھیجی، اپنا رخ موڑا اور تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے زارون کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ کچھ ہی دیر بعد آئزل بھی چہرے پر وہی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ زارون کو بیڈ کے پاس کھڑے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ واہ زارون، ماننا پڑے گا، آپ کے سوپ پینے کا انداز تو واقعی لاجواب تھا، پورے کپڑے ہی بدلنے پڑ گئے۔ آئزل نے طنزیہ لہجے میں تالی بجاتے ہوئے کہا۔ زارون نے تب کر اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں واضح تھیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی آئزل؟ گھر والوں کے سامنے مجھے تماشا بناتے ہوئے تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوتا؟ چچی جان اور دادا جان کے سامنے تو تم ایسے بن جاتی ہو جیسے دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی تم ہی ہو۔ اوف زارون، اتنی سی بات پر اتنا غصہ؟ وہ تو بس ایک حادثہ تھا، نمکدانی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آئزل نے لاپرواہی سے اپنے ناخن دیکھتے ہوئے کہا۔ حادثہ؟ زارون اس کے قریب آیا، اس کی آواز دھیمی لیکن حد درجہ سنجیدہ اور سخت تھی۔ تمہاری ہر شرارت، ہر حرکت جان بوجھ کر ہوتی ہے، بچپن سے لے کر آج تک تم نے صرف میرا سکون برباد کیا ہے۔ یاد رکھنا آئزل، انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، ایک دن تمہاری انہی گھٹیا شرارتوں اور اونچی حرکتوں سے تنگ آ کر میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر ڈھونڈتی رہنا مجھے۔ زارون کی اس بات میں ایک عجیب سا سچ اور گہرائی تھی، لیکن آئزل پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، اپنے کندھے اچکائے اور بولی، او ہو ڈرامہ کوئن، آپ کہیں نہیں جا رہے زارون، آپ تو خان ولا کے پکے ستون ہیں۔ چلیے اب غصہ دھوکے اور سو جائیں۔ آئزل آرام سے بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی، یہ سوچے بغیر کہ زارون کے دل میں یہ تلخی کتنی گہری ہو چکی تھی۔ کچھ دن گزر گئے، زارون ولا کے لاؤنج میں اچانک رونق بڑھ گئی۔ زارون کی دور کی کزن الینا کچھ عرصے کے لیے ان کے گھر رہنے آئی تھی۔ الینا خوبصورت، سلیقہ مند اور حد درجہ سلجھی ہوئی لڑکی، بالکل ویسی جیسی زارون ہمیشہ سے اپنے لیے ایک بیوی چاہتا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں آئی تو سب گھر والے وہاں موجود تھے۔ الینا نے نہایت احترام سے دادا جان سے پیار لیا اور باقی سب کے گلے لگی۔ السلام علیکم دادا جان، السلام علیکم خالہ جان، کیسے ہیں آپ؟ الینا نے دھیمی اور شیریں آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو تم؟ کتنے سالوں بعد دیکھا ہے تمہیں، بالکل بدل گئی ہو، کتنی سلیقہ مند ہو گئی ہو، فہمیدہ بیگم، زارون کی ماں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران زارون بھی آفس جانے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، جبکہ آئزل صوفے پر بیٹھی سیب کھا رہی تھی۔ الینا کی نظر زارون پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم زارون، کیسے ہیں آپ؟ سنا ہے آپ پر پورا بزنس سنبھالتے ہیں۔ زارون جو عام طور پر کسی لڑکی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا،
अलीना के इस अबा अदब और संजीदा अंदाज से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। उसके चेहरे पर एक तवील अरसे बाद नरमी आई। वालेकुम अस्सलाम अलीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? यहाँ कोई तकलीफ हो तो बिला झिझक बताना। जी बहुत शुक्रिया, आपके होते हुए तकलीफ कैसी? अलीना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कल ही इस दारुन की खाला ने बताया था कि वो यहाँ कुछ दिनों के लिए आ रही है और सबको मना किया था कि कोई भी उसे लेने ना जाए। इस वजह से वो आज खुद ही घर आ गई थी। सोफे पर बैठी आइजल ने सेब का एक टुकड़ा मुंह में चुपाया और अलीना को सर से पांव तक देखा। अलीना का ये ज़रूरत से ज़्यादा सलीका और ज़ारून की ये गैर मामूली नरमी आइजल को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने रिवायती लापरवाही से काम लिया। शाम के वक्त ज़ारून अपने कमरे में बिस्तर पर टेक लगाए लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम कर रहा था और साथ ही फाइलें देख रहा था। आइजल ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बाल सुनवा रही थी। इसी दौरान दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ारून ने कहा, आ जाए। दरवाज़ा खुला तो घर की मुलाजमा बानो बेगम हाथ में ग्रीन का मग लिए खड़ी थी, लेकिन उनके पीछे अलीना भी चलती आई। अलीना ने बानो के हाथ से मग खुद ले लिया और मुस्कुराकर बोली, बानो खाला आप जाइए, ज़ारून को चाय मैं दे देती हूँ। बानो दुआ देती हुई चली गई। अलीना बगैर किसी झिझक के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। आइजल ने शीशे में से अलीना को अंदर आते देखा तो उसके हाथ में पकड़ा ब्रश एक पल के लिए रुक गया। ज़ारून, खाया जान कही थी कि आपको रात में काम करते हुए सर दर्द होने लगता है, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए पुदीने और नींबू वाली ग्रीन टी बना लाऊं, यह आपकी थकन दूर कर देगी। अलीना ने बड़े मान से मग ज़ारून के सामने टेबल पर रखा। ज़ारून ने लैपटॉप से नजरें हटाई और अलीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में तशक्कुर का एहसास था। थैंक यू अलीना, तुमने जहमत क्यों की? बानो आप अभी ला सकती थी, लेकिन वाकई मुझे इस वक्त इसकी सख्त ज़रूरत थी। इसमें जहमत कैसी, आप काम कीजिए, मैं चलती हूँ। अलीना ने मुस्कुराकर कहा और जाते जाते आइजल की तरफ देखकर बोली, आइजल तुम भी चाय पियोगी तो बता दो, मैं बना लाती हूँ। नहीं शुक्रिया, मुझे रात को चाय पीने की आदत नहीं है। आइजल ने खुश अखलाकी का मुजाहरा करने की कोशिश की, लेकिन उसका लहजा कुछ उखड़ा हुआ था। अलीना के कमरे से बाहर निकलती आइजल ने रुख मोड़ा और ज़ारून को देखा, जो अब बड़े सुकून से चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। बड़ी परवाह कसन साहिबा को आपके सर दर्द की, और आप भी ऐसे खुश हो रहे जैसे कभी चाय देखी ना हो। आइजल ने तंज किया। ज़ारून ने मग टेबल पर रखा और सख्त लहजे में कहा, उसे परवाह और सलीका कहते हैं आइजल, जो तुम्हारे अंदर दूर दूर तक नहीं है। वो कम अज़ कम मेरी ज़रूरतों का ख्याल तो रख रही है, तुम्हारी तरह चाय मांगने पर सूप कपड़ों पर नहीं गिराती। ज़ारून का ये मवाजना आइजल के दिल में एक सुई की तरह चुभा। ये पहली बार था कि उसे ज़ारून के कमरे में किसी दूसरी लड़की का इस तरह बेतकल्लुफ़ी से आना खटकने लगा था। अगले चंद दिनों में यह खान विला का रोज़ का मामूल बन गया था। अलीना ने आहिस्ता आहिस्ता ज़ारून की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। सुबह जब ज़ारून ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो उसकी इस्त्री शुदा शर्ट और मैचिंग टाई पहले से बेड पर सीधी रखी होती। जब ज़ारून नीचे आता तो डाइनिंग टेबल पर उसकी पसंद का हाफ फ्राई अंडा और ब्राउन ब्रेड अलीना अपने हाथों से सर्व करती। ज़ारून, आज आपकी मीटिंग है ना? मैंने आपकी फ़ाइल लाउंज की टेबल पर रख दी है, भूलना मत। अलीना नाश्ते के दौरान याद दिलाती। ओह हाँ, थैंक यू अलीना, मैं वाकई भूल जाता, ज़ारून ममनूनियत से कहता। आइजल, जो हमेशा नाश्ते की टेबल पर कोई ना कोई शरारत करती थी, अब खामोशी से ये सब देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि घर में उसकी अहमियत कम हो रही है, और ज़ारून जो कभी सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जा रहता था, ख्वाह गुस्से में ही क्यों ना हो, अब अलीना की तारीफ़ों के पुल बांधता था। एक शाम ज़ारून थका हारा ऑफिस से वापस आया और सोफे पर बैठकर अपनी पेशानी मसलने लगा। आइजल अभी उसके पास जाने का सोच ही रही थी कि अलीना किचन से ताज़ा लीमू पानी का गिलास लिए नमूदार हुई। ज़ारून, बाहर बहुत गर्मी है, आप ये पी लीजिए, और ये आपके ऑफिस के जूते बदलने के लिए स्लीपर्स। अलीना ने नीचे झुककर ज़ारून के सामने आरामदेह चप्पल रख दी। थैंक यू अलीना, तुम वाकई बहुत समझदार हो, ज़ारून ने गहरा सांस लेते हुए कहा और ग्लास थाम लिया। उसने एक नज़र सामने खड़ी आइजल पर डाली, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई मुस्कुराहट नहीं थी। ज़ारून की नज़र में एक वाज़ेह पैगाम था, देखो बीवी ऐसी होती है। आइजल ने अपने हाथ की मुठ्ठियाँ भेज ली। बचपन से लेकर अब तक ज़ारून को तंग करना उसका हक था, लेकिन अब ज़ारून का अलीना के कामों में यूँ पुरसुकून होना और अलीना का ज़ारून की ज़िंदगी में यूँ एक एक चीज़ पर संभालना आइजल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और जलन पैदा कर रहा था, जिसे वो खुद भी समझने से कासिर थी। रात के 11 बज रहे थे। ज़ारून जब थका हारा अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसका कोट उसके कंधों पर लटक रहा था और आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। दिन भर की कारोबारी मसरूफियत और अलीना की ज़रूरत से ज़्यादा सलीक़े ने उसे ज़हनी तौर पर पुरसुकून तो किया था, लेकिन अपने कमरे का माहौल उसे हमेशा एक जंगी मैदान की तरह लगता था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, आइजल जो कब से बेड पर बैठी बेचैनी से पैर हिला रही थी, यकदम खड़ी हो गई। उसका चेहरा गुस्से और हसद की वजह से सुर्ख हो रहा था। ज़ारून, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, आइजल ने हाथ बांधते हुए कोड़े लहजे में कहा। ज़ारून ने गहरा सांस लिया, अपना कोट सोफे की पुश्त पर फेंका और घड़ी उतारते हुए बोला, आइजल, मैं सुबह से थका हुआ हूँ। अगर तुम्हारी कोई नई शरारत या ड्रामा तैयार है तो प्लीज़ उसे कल सुबह के लिए रख दो।
اس وقت مجھ میں بحث کی بالکل ہمت نہیں ہے. یہ کوئی شرارت نہیں ہے زارون. آئزل 2 قدم آگے بڑھی. اس کی آواز میں تلخی واضح تھی. آپ علینا کو منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ کیوں آپ کے ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑاتی ہے؟ آپ کے کپڑے استری کرنا، آپ کے لیے ناشتہ بنانا، آپ کے جوتے لا کر رکھنا، یہاں تک کہ آپ کے کمرے میں گرین ٹی لے کر آنا، یہ سب وہ کیوں کر رہی ہے؟ اور آپ اسے روکنے کی بجائے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے وہ آپ کی... وہ کہتے کہتے رک گئی. زارون نے چونک کر آئزل کی طرف دیکھا. اس کی تیکھی نظریں آئزل کے غصے سے بھرے چہرے پر جم گئی. ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری. تو تمہیں کیا مسئلہ آئزل؟ زارون نے اپنے بٹن کھولتے ہوئے انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں پوچھا. علینا جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ اس کا سلیقہ اور اخلاق ہے. تم خود تو کبھی اپنی شرارتوں اور فضول حرکتوں سے فارغ نہیں ہوتی. تم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تم نے تو ہمیشہ مجھے زج کرنے اور تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں. اب اگر کوئی دوسرا میری چھوٹی بڑی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، مجھے ایک انسان سمجھ رہا ہے، تو تمہیں مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ زارون وہ آپ کی کزن ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے جو آپ کے آگے پیچھے پھرے. آئزل نے چائے والے واقعے کو یاد کرتے ہوئے تب کر کہا. اسے زارون کا علینا کی سائڈ لینا اندر تک جلا رہا تھا. وہ جو کچھ بھی ہے، کم از کم اس گھر میں کوئی تو ایسا ہے جسے میرا احساس ہے. زارون کی آواز یکدم اونچی اور سخت ہو گئی. کوئی تو ہے جو مجھے سمجھتا ہے، جو میری تھکن کو دیکھ کر میرے لیے پانی لے کر آتا ہے، نہ کہ تمہاری طرح میرا تماشا بناتا ہے. علینا نے مجھے وہ عزت اور سکون دیا جو مجھے اس کمرے میں کبھی نہیں ملا. تم اپنی شرارتیں جاری رکھو آئزل. تمہیں تو بس اسی سے غرض ہے نا؟ تو جاؤ اپنا کھیل کھیلو. مجھے اب علینا کے کاموں سے کوئی اعتراض نہیں ہے. زارون کی یہ باتیں آئزل کے دل پر تیر کی طرح لگیں. اس کی انا، اس کا مان اور اس کا وہ بچپن کا حق جو وہ زارون پر جتاتی تھی، سب ایک ہی جھٹکے میں چور چور ہو گئے. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، زارون کو جھڑکنا چاہتی تھی، لیکن اس کے الفاظ اس کے حلق میں ہی پھنس گئے. وہ بالکل خاموش ہو گئی. اس کی چمکتی آنکھوں میں ایک خاموش تپش اور جلن ابھر آئی. زارون کی علینا کے لیے یہ تعریفیں اسے اندر ہی اندر پگھلا رہی تھیں. زارون نے اس کی خاموشی کو ہمیشہ کی طرح اس کی لاپرواہی سمجھا. اس نے افسوس سے سر ہلایا. تم سے بات کرنے فضول ہے. میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے فریش ہونے دو. یہ کہہ کر وہ تیزی سے واش روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا. واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے آئزل کی سانسیں تیز چل رہی تھیں. وہ بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. علینا کا چہرہ، اس کی دھیمی مسکراہٹ اور زارون کے جوتے اٹھانا، یہ سب ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زارون آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کی اہمیت کے دائرے میں جا رہا تھا. تقریباً 15 منٹ بعد زارون چینج کر کے واش روم سے باہر نکلا. اس کے بال گیلے تھے اور وہ تولیے سے اپنا چہرہ صاف کر رہا تھا. اس نے بیڈ کی طرف دیکھا بھی نہیں، بلکہ سیدھا الماری سے اپنی والیٹ اور فون اٹھایا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا. آئزل جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئی تھی، یکدم کھڑی ہو گئی. اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوف نے سر اٹھایا. زارون کدھر جا رہے ہیں آپ اس وقت؟ اس نے تڑپ کر پوچھا. اس کی آواز میں اس بار غصہ کم اور خوف زیادہ تھا. زارون دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے رک گیا. اس نے مڑ کر ایک سرد اور لاپرواہ نظر آئزل پر ڈالی. علینا کے پاس جا رہا ہوں. زارون نے انتہا عام سے لہجے میں کہا، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو. اس نے کہا تھا کہ وہ کچن میں میرے لیے کھانا گرم کر کے میرا انتظار کر رہی ہے. تم سے تو مجھے کوئی امید ہے ہی نہیں کہ تم کبھی میرے کھانے کا پوچھو گی. زارون کا یہ جملہ آئزل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. رات کے 11:30 بجے وہ آپ کے لیے کھانا گرم کر رہی ہے اور آپ جا رہی ہیں؟ آئزل کی آواز کانپنے لگی. ہاں، کیونکہ اگر وہ میرے لیے یہ سب کر رہی ہے تو چلو کم از کم مجھے اس گھر میں اپنی اہمیت تو مل رہی ہے نا. زارون نے تلخی اور کاٹدار لہجے میں کہا. تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں کھانا کھا کر وہیں نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر کام کروں گا. یہ کہہ کر زارون نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا. پشت پر دروازہ ایک دھیمے سے جھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا. زارون کے جاتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی. آئزل وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا. علینا کے پاس جا رہا ہوں. زارون کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے. وہ موبائل جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اسے بیڈ پر پھینکا اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رونے لگ گئی. اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. یہ وہ آئزل نہیں تھی جو ہمیشہ ہنستی مسکراتی اور سب کو نچاتی تھی. آج وہ اپنے ہی حق کے چھن جانے کے خوف سے بلک رہی تھی. وہ سوچنے لگی کہ جو اہمیت، جو لاڈ اور جو مقام اس کا ہونا چاہیے تھا، وہ اب علینا کو مل رہا تھا. زارون کی بیوی وہ تھی. زارون پر پہلا حق اس کا تھا، خواہ ان کی شادی زبردستی ہی کیوں نہ ہوئی ہو. لیکن زارون کے دل میں، اس کے گھر میں، اس کے روزمرہ کے کاموں میں صرف آئزل کا نام ہونا چاہیے تھا. لیکن آج اس کی اپنی نادانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے زارون کو علینا کے سلیقے میں سکون مل گیا تھا. میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ روتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی. میں تو بس اسے تنگ کرتی تھی. میرا مقصد اسے دور کرنا نہیں تھا. وہ مجھے چھوڑ کر علینا کے پاس کیوں چلا گیا؟ اس رات خان ولا کے اس بند کمرے میں آئزل کی بچکانہ شرارتیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی اور اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی جو اب علینا سے شدید جلن اور حسد محسوس کرنے لگی تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اگر اس نے اب بھی کچھ نہ کیا
تو زارون واقعی ایک دن اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ محبت کی یہ پہلی تپش آئزل کو اندر ہی اندر بدل رہی تھی۔ رات بھر کے رونے اور پچھتاوے کے بعد آئزل نے اپنے آنسو پوچھ کر ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اب زارون کو کسی اور کی خاطر خود سے دور ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اگلی صبح جب زارون کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے کسمسا کر کمبل ہٹایا اور بیٹھ گیا۔ عام طور پر اس وقت آئزل یا تو سو رہی ہوتی تھی یا پھر موبائل فون میں مصروف ہوتی تھی، لیکن آج کا منظر بالکل مختلف تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی آئزل بڑے سلیقے سے زارون کے 3 پیس سوٹ کو استری کر رہی تھی۔ اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیڈ کے سائے ٹیبل پر زارون کی آفس فائلز، لیپ ٹاپ اور گھڑی بالکل ترتیب سے سیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ زارون نے حیرت سے اپنی بھوئیں اچکائیں، اسے لگا شاید وہ اب بھی کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے گلا کھنکھارا، آئزل یہ سب کیا ہے؟ آئزل نے استری ایک طرف رکھی، مڑ کر زارون کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ اٹھ گئے؟ جلدی سے فریش ہو جائے، میں ابھی آئی۔ وہ زارون کے کچھ بولنے سے پہلے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ زارون ابھی اسی حیرت کے جھٹکے سے باہر نہیں نکلا تھا کہ 10 منٹ بعد جب وہ واش روم سے چینج کر کے باہر آیا تو آئزل کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑی ٹرے تھی جس میں زارون کی پسند کا ہاف فرائی انڈا، مکھن لگی براؤن بریڈ، تازہ پھلوں کا جوس اور کڑک چائے مہک رہی تھی۔ ناشتہ کچن میں بانو خالہ نے بنایا ہے؟ زارون نے بال جھنواتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ آئزل صبح سویرے کچن کا رخ کر سکتی ہے۔ نہیں، یہ ناشتہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آئزل نے ٹرے کو صوفے کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور آپ کو نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آج یہیں کمرے میں بیٹھ کر سکون سے ناشتہ کریں۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے چمچ اٹھایا اور ناشتہ کرنے لگا۔ انڈے کا ذائقہ اور چائے کی خوشبو بالکل اس کے معیار کے مطابق تھی۔ وہ اندر ہی اندر آئزل کے اس اچانک بدلاؤ پر شدید حیران تھا، لیکن وہ اپنے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں آنے دے رہا تھا۔ زارون ابھی ناشتے کے چند لقمے ہی لے پایا تھا کہ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آئزل کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ اس نے زارون کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدموں سے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے علینا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی روایتی سلیقہ مند مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ناشتے کی ایک پلیٹ تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا اور سامنے آئزل کو کھڑا دیکھا تو علینا کی مسکراہٹ تھوڑی مدھم ہو گئی۔ جی علینا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ آئزل نے ہاتھ دروازے کے فریم پر جماتے ہوئے سرد اور کڑے لہجے میں پوچھا۔ رات کی جلن اب اس کی غصے کی شکل میں باہر آ رہی تھی۔ علینا نے اندر جھانکنے کی کوشش کی جہاں زارون صوفے پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ پھر وہ آئزل سے مخاطب ہوئی، آئزل میں زارون کو بلانے آئی تھی کہ میں نے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ان کا ناشتہ تیار کر دیا ہے، وہ نیچے آ جائے، خالہ جان بھی انتظار کر رہی ہیں۔ آئزل کو علینا کا یوں زارون کے کمرے کے چکر لگانا اور اس کے ناشتے کی فکر کرنا اب زہر لگ رہا تھا۔ اس نے علینا کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر ایک حقارت آمیز نظر ڈالی۔ تمہیں زارون کی ناشتے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے علینا۔ آئزل کی آواز میں ایک واضح کار تھی جس نے علینا کو چونکا دیا۔ زارون اپنے کمرے میں ناشتہ کر رہا ہے اور یہ ناشتہ میں نے خود ان کے لیے بنایا ہے۔ علینا نے تھوڑا سا جھجکتے ہوئے کہا، لیکن آئزل میں نے کہا نا ضرورت نہیں ہے۔ آئزل نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی، میں زارون کی بیوی ہوں اور اب ان کا ہر کام کرنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ تم اس گھر میں مہمان بن کر آئی ہو تو بہتر ہوگا کہ صرف اپنے آپ پر دھیان دو اور ہمارے معاملے سے دور رہو۔ علینا کا چہرہ آئزل کے اس سخت جواب پر مرجھا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور صفائی دیتی، آئزل نے پورے حق کے ساتھ زارون کے کمرے کا بھاری دروازہ علینا کے منہ پر دھڑام سے بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد آئزل نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے دوپٹے کو درست کیا اور واپس زارون کے پاس آئی۔ اس کا سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا اور غصے کی رمق اس کی چمکتی آنکھوں میں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ زارون کے سامنے آ کھڑی ہو گئی جیسے یہ دیکھ رہی ہو کہ زارون نے اس کے اس جارحانہ رویے پر کوئی اعتراض تو نہیں کیا۔ زارون آرام سے چائے کا مگ ہاتھ میں لیے یہ پورا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ آئزل کا علینا پر یہ غصہ کرنا، اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا اور زارون پر اپنی بیوی ہونے کا حق جتانا، یہ سب زارون کے لیے بے حد غیر متوقع اور خوش آئند تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا تڑپ کا پتہ کام کر گیا ہے اور علینا کی موجودگی نے آئزل کے سوئے ہوئے جذبات کو جگا دیا ہے۔ آئزل کے اس بچکانہ حسد اور اپنی بیوی کے اس روپ کو دیکھ کر زارون کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری، لیکن اس نے فوراً مگ اپنے منہ سے لگایا اور اپنی اس مسکراہٹ کو بہت اچھے طریقے سے چھپا لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آئزل کو اس کی یہ مسکراہٹ دکھائی دے، ورنہ وہ پھر سے اپنے پرانے روپ میں واپس آ سکتی تھی۔ کس سے بات کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں آئزل، زارون نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بظاہر سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ آئزل نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور چباتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے اس طریقہ مت سکھائیں زارون، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اب سے آپ کا کوئی کام اس گھر میں کوئی اور نہیں کرے گا، صرف میں کروں گی، سمجھے آپ؟ چلیے اب جلدی سے یہ چائے ختم کیجیے، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔
زارو نے چائے کا ایک اور گھونٹ لیا، نظر جھکائی اور اندر ہی اندر ہنستے ہوئے ناشتہ جاری رکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب خان ولا کا یہ کمرہ اور اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پوری خان ولا پر گہرا سکون طاری تھا اور زیادہ تر لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ زارون اپنے کمرے کی گھٹن اور ذہن کے تناؤ کو کم کرنے کے لیے فرسٹ فلور کے بڑے ٹیرس پر چلا آیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے جو اس کے بوجھل دماغ کو کچھ راحت دے رہے تھے۔ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ جمائے دور سڑک پر چلتی اسٹریٹ لائٹس کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران پشت سے چوڑیوں کی دھیمی سی آواز ابھری۔ زارون نے مڑ کر دیکھا تو علینا ہاتھ میں 2 مگ لیے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے کندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی سلیقہ مند ہمدردانہ مسکراہٹ تھی۔ زارون، مجھے معلوم تھا آپ یہیں ہوں گے۔ علینا نے آگے بڑھتے ہوئے ایک مگ زارون کی طرف بڑھایا۔ بہت اچھی کافی بنائی ہے، سوچا آپ اکیلے کھڑے بور ہو رہے ہوں گے تو میں بھی آ گئی ہوں۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی لیکن مروت میں مگ تھام لیا۔ تھینک یو علینا، لیکن تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ تمہیں تو سو جانا چاہیے تھا۔ علینا زارون کے بالکل قریب آ کر ریلنگ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اتنی قریب کہ ان کے کندھے آپس میں چھو رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور زارون کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں کیسے سو جاتی زارون، جب سے عائزل نے صبح میرے منہ پر دروازہ بند کیا۔ میرا دل بہت اداس ہے۔ میں تو بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ عائزل آپ کے لائق ہے ہی نہیں، وہ تو ایک بچی ہے جسے صرف شرارتی کرنا آتا ہے، کسی کا دل جیتنا نہیں۔ علینا نے بات کرتے کرتے اپنا ہاتھ آہستہ سے ریلنگ پر رکھا جو زارون کے ہاتھ سے محض چند انچ کی دوری پر تھا۔ زارون کے جذباتی اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر اس نے مزید قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زارون نے اس کی بات سن کر ایک لمبا سانس لیا۔ وہ علینا کی باتوں کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ عائزل نے واقعی ماضی میں اسے بہت تنگ کیا تھا، لیکن اب حالات بدل رہے تھے۔ عائزل کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ بیڈ کا زارون والا حصہ بالکل خالی ہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا، زارون کا فون وہیں رکھا تھا۔ اس کے دل میں دھک سے کچھ ہوا، ایک عجیب سا خوف اور بے چینی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ زارون کہاں گئے اس وقت؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے فوراً چادر ہٹائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہال میں اندھیرا تھا لیکن جیسے ہی اس کی نظر ٹیرس کے کھلے دروازے پر پڑی جہاں سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی، اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، باہر کا منظر دیکھ کر اس کے پاؤں زمین سے چپک گئے اور اس کا خون کھول اٹھا۔ باہر ٹیرس پر علینا زارون کے بالکل قریب کھڑی تھی اور ان دونوں کے ہاتھوں میں کافی کے مگ تھے۔ علینا جس طرح زارون کو دیکھ رہی تھی اور جس بے تکلف سے ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، وہ عائزل کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کے لیے کافی تھا۔ رات کا یہ وقت، یہ اکیلا پن اور اس کا شوہر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ۔ عائزل کی غیرت نے بغاوت کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ عائزل نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجیں اور تیز غسیلی چال چلتی ہوئی ٹیرس کے اندر داخل ہو گئی۔ عائزل کے پیروں کی دھمک سن کر زارون اور علینا دونوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ عائزل کا چہرہ اس وقت غصے، حسد اور حق کی تپش سے لال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ عائزل، تم یہاں؟ زارون نے حیرت سے کہا، لیکن عائزل نے زارون کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں سیدھے علینا پر ٹک گئیں۔ وہ علینا کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ تھا۔ علینا، تم رات کے اس پہر میرے شوہر کے ساتھ یا اکیلی کیا کر رہی ہو؟ عائزل کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں بارود جیسی سختی تھی۔ علینا نے ایک پل کے لیے گھبراہٹ چھپائی اور مظلومانہ لہجے میں بولی، عائزل، میں تو بس زارون کے لیے کافی لے کر آئی تھی۔ وہ پریشان کھڑے تھے۔ کافی لے کر آئی تھی یا ہمارے درمیان آنے کی گھٹیا کوشش کر رہی ہو؟ عائزل نے علینا کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اس کا لہجہ حد درجہ کڑا اور طنزیہ تھا۔ صبح میں نے تمہیں سیدھے لفظوں میں سمجھایا تھا کہ زارون کی زندگی اور ان کے کاموں سے دور رہو، لیکن لگتا ہے تمہیں شرافت کی زبان سمجھ نہیں آئی۔ عائزل، کیا بدتمیزی ہے، تم علینا سے کیسے بات کر رہی ہو؟ زارون نے معاملے کو سنبھالنے کے بیچ میں بولنا چاہا۔ آپ چپ رہے زارون۔ عائزل نے پہلی بار زارون کو اتنے سخت اور جابرانہ حق سے ٹوکا کہ زارون بھی دنگ رہ گیا۔ وہ زارون کی طرف مڑی اور پھر فوراً اپنا رخ علینا کی طرف کر لیا۔ علینا، یہ وقت میرے شوہر کا میرے ساتھ ہونے کا ہے۔ وہ اس وقت میرے کمرے میں میرے پاس ہونے چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تم ہوتی کون ان کی پریشانی بانٹنے والی؟ تم اس گھر میں صرف ایک کزن کی حیثیت سے آئی ہو، لیکن تمہاری نظریں زارون پر ہے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تمہارا یہ سلیقہ، یہ ہمدردی، یہ سب ایک ڈرامہ ہے تاکہ تم زارون کو مجھ سے دور کر سکو۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون، دیکھیں گے مجھ پر کیا الزام لگا رہی ہے؟ میں تو بس آپ کی خیر خواہ تھی۔ خیر خواہ؟ عائزل نے ایک زہر خند ہنسی۔ ایک شادی شدہ مرد کے اتنے قریب کھڑے ہو کر باتیں کرنا خیر خواہی نہیں ہے، بے شرمی ہوتی ہے۔ یاد رکھو علینا، ہماری شادی جیسی بھی ہوئی ہو، زارون صرف اور صرف میرے ہیں۔ ان پر، ان کی ہر چیز پر، ان کے ہر دکھ سکھ پر صرف میرا حق ہے۔ تم تائی جان کی لاڈلی ہو سکتی ہو، دادا جان کی چہیتی ہو سکتی ہو، لیکن اس مرد کی زندگی میں تمہاری حیثیت ایک زیرو سے زیادہ نہیں ہے۔ علینا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ عائزل نے اسے اتنی لتاڑ لگائی تھی کہ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں بچا تھا۔
وہ روتی ہوئی اپنا مگ وہیں ٹیبل پر پٹک کر تیزی سے ٹیرس سے باہر نکل گئی اور نیچے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ علینا نے جاتے ہی ٹیرس پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا، صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دے رہی تھی۔ زارون وہیں کھڑا حیرت اور ششدر کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ وہی لاپرواہ اور شرارتی آئزل ہے جو کبھی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ آج وہ اپنے حق کے لیے ایک شیرنی کی طرح لڑ گئی تھی۔ آئزل کا سانس اب بھی تیز چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، غصے کے آنسو، حسد کے آنسو۔ اس نے مڑ کر زارون کو دیکھا۔ اور آپ؟ آئزل نے لرزتی ہوئی آواز میں زارون کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو بہت شوق ہے نا سلیقہ مند لڑکیوں کا؟ آپ کو بہت پسند ہے نا وہ لڑکیاں جو آپ کے آگے پیچھے پھرتی ہیں؟ آپ نے اسے موقع کیوں نہیں دیا؟ کیوں منع نہیں کیا جب وہ آپ کے اتنے قریب کھڑی تھی؟ زارون خاموش رہا، اس کی تھی اور گہری نظر آئزل کے چہرے کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے دل کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ آئزل کی یہ جلن، اس کا یہ غصہ، اس بات کا پکا ثبوت تھا کہ وہ زارون کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آئزل زارون کے مزید قریب آئی۔ اس نے زارون کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ لیا اور اسے ایک طرف ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر پورے حق اور محبت کے ساتھ اس نے زارون کا مضبوط ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلی میں جکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ زارون کو خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ آج کے بعد آپ کبھی اس وقت کمرے سے باہر نہیں آئیں گے اور نہ ہی کسی دوسری لڑکی سے کوئی چیز لیں گے۔ چلیے آپ میرے ساتھ کمرے میں، آئزل نے روحان سے لیکن ضدی آواز میں کہا، اور زارون کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ زارون نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے لبوں پر وہ چھپی ہوئی دلکش مسکراہٹ ایک بار پھر ابھر آئی، جسے اس بار اس نے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ خاموشی سے آئزل کے پیچھے چلنے لگا، جس نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ اپنی پوری کائنات کو سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف لے جا رہی ہو۔ زارون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ علینا کی آمد نے ان کے رشتے کی تمام تلخیاں ختم کر دی ہیں۔ ٹیرس سے جیسے ہی دونوں کمرے میں داخل ہوئے، آئزل ابھی بھی زارون کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتی زارون نے اپنا دوسرا ہاتھ آئزل کے ہاتھ پر رکھا۔ اس بار زارون نے پیچھے ہٹنے کے بجائے پورے مان اور محبت سے آئزل کا ہاتھ پکڑ کر اسے نرمی سے اپنے قریب کر لیا۔ آئزل چوبیدہ غصے اور حسد کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ زارون کی اس اچانک قربت پر چونک گئی۔ اس کی نظر زارون کی ان گہری اور پرسکون آنکھوں سے ملی، جن میں اس وقت کوئی غصہ یا سختی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف بے پناہ محبت اور اپنائیت جھلک رہی تھی۔ اب بس بھی کر دے میری شیرنی، کتنا غصہ کرو گی؟ زارون نے انتہائی مدھم اور دلنشین آواز میں کہا، اور اس کے چہرے پر بکھری زلفوں کو نرمی سے کان کے پیچھے عرصا۔ آپ نے اسے منع کیوں نہیں کیا زارون؟ آئزل کی آواز روند گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زارون کے ہاتھ پر گرا۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھ آئزل کے چہرے پر رکھے اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ آئزل میری بات سنو، دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں، ہم دونوں کا رشتہ زبردستی کا صحیح، لیکن میں نے اس رشتے کو ہمیشہ دل سے مانا ہے۔ میں ایک غیرت مند انسان ہوں، میں تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کی گندی یا محبت بھری نظروں سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں، میرا دل اور یہ زارون صرف تمہاری امانت ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ زارون کی باتوں میں ایسا سچ اور احساس تھا کہ آئزل کے دل کا سارا غبار پل بھر میں چھٹ گیا۔ زارون نے اسے سمجھایا کہ میاں بیوی کا تعلق کتنا پاکیزہ اور مضبوط ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ آئزل نے پہلی بار زارون کے دل کی دھڑکن کو اتنی قریب سے محسوس کیا تھا۔ اس نے خود کو زارون سے دور نہیں کیا، نہ ہی اسے منع کیا۔ اس نے خاموشی اور مکمل سپردگی کے ساتھ زارون کے تمام حقوق پورے کیے، علینا کی بدولت صحیح، لیکن آج ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے مضبوط اور کامل ہو گیا۔ اگلی صبح آئزل کی آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ کمرے میں تیز دھوپ پھیل چکی تھی۔ رات کے خوبصورت لمحوں کو یاد کر کے اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ شرمائی بھی بستر سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ اپنے بالوں کو سنوارتے اور گلے میں دوپٹہ ڈالتے وہ خود ہی خود مسکرا رہی تھی۔ تیار ہونے کے بعد وہ دھیمی قدموں سے کمرے سے باہر نکلی تاکہ کچن میں جا کر زارون کے لیے کچھ بنائے، لیکن جیسے ہی وہ نیچے لاؤنج پہ پہنچی، اسے تائی جان اور بانو خالہ کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ علینا تو صبح سویرے ہی اپنے گھر واپس جا چکی ہے۔ یہ سن کر آئزل کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ یکدم اپنے کیے پر نادم ہونے لگی۔ یا اللہ، میں نے رات علینا کے ساتھ کتنا سخت رویہ اختیار کیا تھا، اسے کتنی کھری کھری سنائی، وہ تو مہمان تھی اس گھر کی۔ آئزل کو خود پر سخت ملامت ہونے لگی۔
کہ اس نے حسد میں آ کر اپنی تمیز کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسی پیشوانی اور الجھن کے ساتھ واپس اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو زارون اب جاگ چکا تھا اور بیڈ پر بیٹھا فون دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، زارون کی نظر سیدھی آئزل پر پڑی۔ آئزل کے چہرے پر پھیلی الجھن اور اداسی زارون نے فوراً بھاپ لی۔ آئزل، کیا ہوا ہے؟ کہاں گئی تھی تم؟ زارون نے محبت سے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے پوچھا۔ آئزل دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی اور زارون کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے نظریں جھکائے کہا، زارون، الینا جا چکی ہے۔ مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ رات میں نے غصے میں اسے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آئزل کی آنکھوں میں سچی پیشوانی اور ندامت کے آنسو دے کر زارون کے دل میں اس کے لیے محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر آئزل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئزل نے اپنا سر زارون کے چوڑے سینے پر ٹکایا تو زارون نے اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الینا تمہارے بارے میں کوئی غلط سوچ لے کر نہیں گئی۔ زارون نے دھیمی ہنسی کے ساتھ انکشاف کیا۔ آئزل نے حیرت سے سر اٹھا کر زارون کو دیکھا۔ مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زارون نے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں میں لیا اور بولا، تم بچپن سے بہت لاپرواہ تھی آئزل۔ شادی کے بعد بھی تم میاں بیوی کے رشتے اور اپنی ذمہ داریوں کو مذاق سمجھ رہی تھی۔ بس تم مجھے تنگ کرنے میں لگی رہتی تھی، اس لیے میں نے خود الینا سے بات کی تھی اور اسے کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرے۔ آئزل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا الینا یہ سب آپ کے کہنے پر کری تھی؟ ہاں، زارون نے اقرار کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سب محسوس ہو کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی توجہ اور وقت نہیں دے گی تو شوہر کسی اور کی توجہ کا مرکز بننے لگتا ہے۔ میں تمہارے اندر کا وہ حسد اور وہ محبت جگانا چاہتا تھا جو تم چھپا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ الینا نے جو کچھ بھی کیا، میرے ناشتے کا خیال رکھنا، کپڑے پریس کرنا، وہ سب صرف تمہیں ایک سبق سکھانے کے لیے تھا۔ زارون نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور کل رات بھی میں ٹیرس پر اکیلا ہی گیا تھا، لیکن الینا مجھے وہاں دیکھ کر کافی لے کر آئی تھی۔ ہم بس تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، اور جیسے الینا نے تمہیں ٹیرس کی طرف آتے دیکھا، وہ جان بوجھ کر میری مزید قریب ہو گئی تاکہ تمہارا ری ایکشن دیکھا جا سکے، اور تم نے بالکل وہی کیا جس کی مجھے امید تھی۔ آئزل نے زارون کے سینے پر ایک ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں زارون، آپ نے مجھے اتنا رلایا اور اتنی تکلیف دی، لیکن اس تکلیف کا نتیجہ کتنا خوبصورت نکلا، دیکھو تو۔ زارون نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، الینا کا آج جانے کا پلان پہلے سے ہی طے تھا۔ اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں ہے۔ وہ تو جاتے ہوئے امی جان سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری اور میرے درمیان کی تمام دوریاں ختم ہو گئی۔ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوش ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد آئزل کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمبا اور پرسکون سانس لیا اور دوبارہ زارون کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ زارون نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا۔ اب خان ولا کے اس کمرے میں نہ کوئی حسد کا اور نہ ہی کوئی دوری، بلکہ صرف دو دلوں کی لازوال محبت تھی۔